بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نومیریکل انالیسس کے لیکچر نمبر 3 کے ساتھ حاضر ہیں. میں ہوں ڈاکٹر جنید زیدی اور میرے ساتھی ہیں ڈاکٹر عطاء اللہ کلیم. السلام علیکم ڈاکٹر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عطاء اللہ کلیم بھی حاضر ہے جی. ڈاکٹر صاحب آج کیا پھر ڈسکس کرنا ہے؟ آج ہم نے لیکچر نمبر 3 ہے، ہم نے چیپٹر نمبر 2 کا آغاز کرنا ہے. لاسٹ ٹائم جب ہم نے لیکچر اپنا مکمل کیا تھا تو ہم نے بچوں سے کہا تھا کہ کاپی پین سے سنبھال لیں، آج کافی ساری کیلکولیشنز ہیں تو ایکویشنز ہم سالو کرنے کی کوشش کریں گے. کون سی نان لینئر ایکویشنز. لیکن لاسٹ ٹائم جب ہم نے لیکچر مکمل کیے تھے تو ہم نے ایررز کی بات چیت کی تھی. ایررز کی بات چیت کی. تو آج ہم کوشش کریں گے غلطی نہ کریں. ہم نے بتا دیا تھا کہ ہم ایرر نہ کریں، ہم بھی ایرر نہ کریں اور بچے بھی ایرر نہ کریں. تو ان کو مینیمائز کریں. ان کو مینیمائز. زندگی میں دنیا میں غلطیاں تو ہر وقت ہوتی رہتی ہیں، لیکن کوشش یہ کی جاتی ہے کہ وہ ایرر کم سے کم ہو سکے. تو آج بھی ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم جو سولوشن کریں لینئر ایکویشنز کے وہ اس میں کم سے کم غلطی کریں. اس میں دیکھنا ہے کہ ایررز کو کس طرح سے منیمم رکھیں. ایگزیکٹلی. اسٹارٹ کرتے ہیں جناب. ہمارا چیپٹر نمبر 2 ہے جس کا ٹائٹل ہے سولوشن آف نان لینئر ایکویشنز. ٹھیک ہے جی. اس میں ہم نان لینئر ایکویشنز کی بات کریں گے. لینئرز کی بات چیت تو کبھی بعد میں کریں گے، جس میں سسٹمز آف لینئر ایکویشن کی بات چیت کریں گے. آج ہم نان لینئر ایکویشنز کی بات کرتے ہیں. بڑی کامن سی جو ایف ایس سی کے اندر میٹرک میں کرتے تھے، کوڈریٹک ایکویشن ایکس اسکوائر مائنس 3x + 2 = 0، یا جنرلی جو ہوتی تھی اے ایکس اسکوائر پلس بی ایکس پلس سی فارمولا. وہی چیز اب آگے لے کے چل رہے ہیں آج ہم، کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو نان لینئر ایکویشنز ہیں اس کو ہم کیسے سالو کریں گے. ٹھیک ہے نا. ویل ٹرائی ٹو ایکسپلین ہاؤ. اور اس کے لیے کیا میتھڈولوجیز ہیں، کون سے میتھڈز اویلیبل ہیں، وچ ون از بیٹر دین دی ادرس. تو اس طرح کی باتیں ہم ڈسکس کریں گے. اسٹارٹ کرتے ہیں فارملی. بسم اللہ کے. یہ جو نان لینئر ایکویشنز ہیں، نان لینئر ایکویشنز کو سالو کرنے کے کئی طریقہ کار ہیں. پہلا جیسے میں نے بتایا کہ انٹروڈکشن ہم کریں گے. انٹروڈکشن کے بعد ہم ایک بائی سیکشن میتھڈ کریں گے. اس کے بعد ریگولر فالسی میتھڈ کریں گے، میتھڈ آف اٹریشن کریں گے، نیوٹن ریپسن میتھڈ کریں گے، مولرس میتھڈ کریں گے. یہ سارے جو میں نے اس سلائڈ کے اوپر آپ کے پاس بتائے ہیں یہ مختلف طریقہ کار ہیں نان لینئر ایکویشنز کو سالو کرنے کے. نان لینئر ایکویشن سے کیا مراد ہے؟ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ اگر آپ کے پاس ایک سمپل سی لینئر ایکویشن ہے جس کے اندر کوئی پاور نہیں ہے، کوئی پروڈکٹ نہیں ہے، یعنی کہ x - 1 = 0، یہ سب سے سمپل ایکویشن ہے، ایک ویریبل کے اندر ہے اور لینئر ایکویشن ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کو چینج کر کے x² - 1 = 0 کر دیں تو یہ لینئر ایکویشن نہیں رہے گی، یہ کوڈریٹک ایکویشن بن جائے گی یا نان لینئر ایکویشن بن جائے گی. x² - 1 = 0، اس کو آپ نے بہت دفعہ سالو کیا ہوگا. اس کے روٹس آتے ہیں x = 1 اور x = -1. سملرلی اگر اس کو تھوڑا سا اور آگے لے کے چلیں، x² - 3x + 2 = 0 ہے تو اس کے اندر کیا ہے x - 1 اور x - 2، اس کے دو فیکٹر ہوں گے اور x = 1 اور x = 2 آپ کے دو روٹس آ جائیں گے. اب یہ کیا تھا، ہم نے کوڈریٹک ایکویشن کو سالو کیا تھا اور اسی کوڈریٹک ایکویشن کو اب نومیریکل میتھڈ سے سالو کرنے کی کوشش کریں گے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آسان چیز کو آپ مشکل کیوں کر رہے ہیں؟ جی کوڈریٹک ایکویشن تو آسان ہے، لیکن جب کیوبک ایکویشن بنتی ہے یا آپ کے پاس بائی کوڈریٹک بنتی ہے یا 5 ڈگری کی ہوتی ہے، 7 ڈگری کی ہو جاتی ہے، تو اس کو سالو کرنے کے کیا طریقہ کار ہوتے ہیں. یہ جو ہم نے لکھا ہے بائی سیکشن میتھڈ، اس کو ہم ڈسکس کریں گے. اس کے بعد ریگولر فالسی یا فالس پوزیشن میتھڈ، اس کو ہم ڈسکس کریں گے. یہ مختلف آرٹیکلز ہیں جو اس چیپٹر کے اندر پڑھیں گے. 4-5 لیکچرز کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ہم مکمل کر دیں. ٹھیک ہے جناب. تو یہ ہمارا تھوڑا سا انٹروڈکشن تھا اس چیپٹر کے بارے میں، جو چیپٹر 2 ہے، جس کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں، نان لینئر ایکویشنز کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو طریقہ کار ہم آپ کو بتائیں گے، جو میتھڈ ہیں، میتھڈ کے اندر آپ نے کیا کیا، یہ پچھلے 2-3 سالوں میں سیکھ لیا ہوگا کہ ایک اور چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں الگورتھم، جس کو ہم کہتے ہیں کہ پروسیجر کیا ہوتا ہے، میتھڈ کیا ہوتا ہے، طریقہ کار کیا ہوتا ہے. تو اس کے مختلف الگورتھمس موجود ہیں جو کہ مختلف میتھمیٹیشینس نے، سائنٹسٹ نے ہمارے لیے بنائے ہوئے، انہیں کو ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے. تو ڈاکٹر صاحب اسٹارٹ کر رہے ہیں ہم پہلے سے، جسے کہتے ہیں کہ بائی سیکشن میتھڈ سے. لیکن اس سے پہلے ہم کیا کریں گے، کچھ جنرل سی چیزیں بچوں کو بتا دیں تاکہ سب ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہو جائیں اور ہم اس کو اس طریقے سے کریں تاکہ سب ہمارے ساتھ ساتھ چل سکے. انیشیلی میں تھوڑا سا یہ ایک مینشن کرنا چاہوں گا ان بچوں کو کہ یہ ہمارے پاس بہت سارے میتھڈز ہیں نان لینئر ایکویشنز کو سالو کرنے کے لیے، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا. اور یہ تمام میتھڈز جو ہیں یہ ان کو سالو کرنے کے لیے ایکولی بینیفیشیل ہیں، لیکن کہیں پر کوئی میتھڈ بہتر ہوتا ہے اور کہیں پر کوئی دوسرا میتھڈ بہتر ہوتا ہے.
تو ہم نے کیسے فیصلہ کرنا ہے کہ کس میتھڈ کو ہم یوز کریں, کس میتھڈ کو ہم ایٹ اے پرٹیکولر پوائنٹ اگنور کریں. تو میں چند چیزیں بائی اینڈ لارج آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم جس وقت جو بھی میتھڈ ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے اس کے بارے میں بیسیکلی ہم نے یہ فیصلہ اس بیسس پر کرنا ہے کہ ہمارے لیے سب سے کنوینئنٹ یا آسان میتھڈ کون سا ہے, ہمارے لیے سب سے زیادہ فاسٹ میتھڈ کون سا ہے, کاسٹ افیکٹو کون سا ہے ان ٹرمز آف ریسورسز, اور سب سے زیادہ ایفیشینٹ, اور پھر آخر میں ایکوریسی از ایز امپورٹنٹ ایز اینی تھنگ ایلس, کہ سب سے زیادہ ایکوریٹ کون سا میتھڈ ہے, یعنی منیمم ایرر کس میں آتا ہے. تو یہ بات عیاں ہے کہ تمام میتھڈز ایکولی ایفیشینٹ نہیں ہیں, بعض اوقات کوئی میتھڈ اچھا ہوتا ہے, بعض اوقات کوئی میتھڈ اچھا ہوتا ہے. تو جو جیسے جیسے ہم چیزیں ڈسکس کریں گے آپ کو بتائیں گے کہ اس میں سے کہ کون سا میتھڈ ہمارے لیے بہتر ہوگا اور ایک میتھڈ کو دوسرے میتھڈ پہ کیوں پریفر کیا جاتا ہے. وائی از دیر آر سو مینی میتھڈز. اگر ایک ہی میتھڈ پرفیکٹ ہوتا تو اتنے سارے میتھڈولوجیز فار دا سیم ٹائپ آف ایکویشن سالو کرنے کے لیے نہ ہوتے. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اس کی زندگی میں مثال لے لیں, اگر آپ لاہور میں موجود ہیں اور آپ سے کہا جائے کہ جی آپ اسلام آباد جانا ہے, اب کئی طریقہ کار موجود ہیں. سب سے پہلے تو آپ کیا کریں گے کہ اپنی جیب دیکھیں گے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں کتنے ہیں. جہاز پہ جا سکتے ہیں, آپ موٹر وے سے جا سکتے ہیں, ٹرین سے جا سکتے ہیں, ٹیکسی ہائر کر سکتے ہیں, اور ڈفرینٹ طریقے کار ہیں, کسی دوست سے لفٹ لے سکتے ہیں. پھر دوسری چیز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائم کتنا ہے. آپ نے کہا کہ صبح اس وقت ہے, شام تک پہنچنا ہے, تو کوئی بات نہیں, جیب دیکھی پیسے ہیں موجود. آپ نے کہا 10,000 روپے, جائیں گے ٹکٹ بک کرائیں گے اور جہاز میں آدھے گھنٹے میں پہنچ جائیں گے. اسی طریقے سے آپ نے کہا نہیں یار چلو پیسے بچاتے ہیں, شام تک پہنچنا ہے تو اب بس میں بیٹھ جائیں, 200 روپے میں ہم پہنچ جائیں گے. تو آپ نے کہا نہیں تھوڑی سی دیر کے بعد ایسا ہے میرا دوست بھی اسلام آباد جا رہا ہے, تو اس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں, 200 روپے بھی بچ جائیں گے, اس کی بھی کمپنی ہو جائے گی. اب تینوں میتھڈ ٹھیک ہیں, ایفیشینٹ ہیں, اپنے لحاظ سے بالکل صحیح ہیں, لیکن ان میں سے ایک آپ چوز کرتے ہیں اور ایک آپ ریجیکٹ کرتے ہیں یا دوسرے سارے میتھڈ ریجیکٹ کر دیتے ہیں. یہ کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ یہ آپ کی اپنی ججمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, یہ آپ کی اپنی ریکوائرمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, یہ آپ کی اپنی جتنی سرکمسٹانسز ہیں جو آپ کے پاس موجود ہیں اس پہ آپ ڈیسیژن لیتے ہیں. یہی چیز یہاں پر بھی ہے کہ ایک ایکویشن کو جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کئی طریقے کار ہیں سالو کرنے کے, لیکن کسی کنڈیشن میں ایک میتھڈ ایفیشینٹ ہوگا اور اس کے ذریعے ہم سالو کرنے کی کوشش کریں گے, کسی وقت دوسرا. اس پہ آج کل بھی بہت سارے کام ہو رہے ہیں, نئے الگورتھمس ڈیولپ کیے جا رہے ہیں جو امید ہے کسی وقت ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے چلیں گے. یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر ہمارے پاس کافی سارے پرابلمس ہیں. کافی پرابلمس کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ مثال کے طور سے ہمارے پاس کمپیوٹر کی ہمارے پاس کتنی اسپیڈ ہے, کتنی اس کے پاس اسٹوریج ہے, کتنے ہمارے پاس پیچھے ایفیشینٹ پروگرامرس ہیں, کتنی اس کی سپورٹ سروس ہے, کتنی اپلیکیشن سافٹ ویئر وغیرہ موجود ہے, اور مختلف چیزیں. اس کو دیکھتے ہوئے ہم ان کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے. ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں 2 ڈگریز کی, 3 ڈگریز کی, 4 ڈگریز کی. جب میں بات کروں گا 500 ڈگریز کی, 600 ڈگریز کی, تو اس کو سالو کرنا واقعی میں ایک مسئلہ ہوتا ہے. اور یہ جو آپ کو الگورتھمس نظر آ رہے ہیں, یہ پروسیجرز نظر آ رہے ہیں جو ہم نے آپ کے اسکرین پہ دیے ہوئے ہیں, یہ مختلف طریقہ کار ہیں. ان کو ایک ایک کر کے ہم آپ کو بتائیں گے اور اس کو ہم کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن جیسے میں پہلے بتا رہا تھا کہ اسٹارٹ کرتے ہیں کچھ فنڈامنٹل ڈیفینیشن سے, تاکہ ہماری بیس گراؤنڈس ایک طرح کے ہوں اور اس کے اوپر ہم منزل بنا سکیں. ڈاکٹر صاحب میں کچھ اسکرین پہ لے کے آتا ہوں, بڑی سمپل سی ڈیفینیشن, ٹھیک ہے نا, کہ الجبرائک ایکویشن کیا ہوتی ہے اور دوسری نان الجبرائک ایکویشن جسے ٹرانسینڈنٹل ایکویشن, تو وہ کیا ہوتی ہیں, اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ. میں ان کو بتاتا ہوں. بیسیکلی الجبرائک ایکویشن ایک, اگر ہمارا ویریبل فرض کیا ہم صرف ایکس میں کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, تو اینی پولینومیل یعنی نمبر آف ٹرمز جو الجبرائک ایکویشن میں ہوں, مثال کے طور پر x² + 2x + 1 = 0 از اے پولینومیل, یا x³ - 3x + 2x² - 1 = 0 از اے پولینومیل. اور اس طرح اگر ہم چلتے رہیں تو یہ سے ایک ایکویشن صرف ایک ویریبل میں ہے اور یہ پولینومیل کہلائے گا کیونکہ یہ ایک ہی ویریبل میں ایکویشن دی ہوئی ہے. لیکن اسی طرح سے another form of equation can be کہ ہم بعض اوقات ہمارا واسطہ پڑتا ہے فنکشنز لائک سرکولر فنکشن جنہیں ہم کہتے ہیں, سچ ایز سائن ایکس, کوسائن ایکس, سائن ہائپربولک ایکس, کوسائن ہائپربولک ایکس. اگر ان کی کمبینیشن ہو تو ہم انہیں ٹرانسڈینٹل فنکشنز کہتے ہیں. So an equation like sin x plus x = 0 is an example of a transcendental equation. Another form جس میں ہم جو ہمارے پاس functions occur کرتے ہیں جن کو solve کرنے کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے,
وہ ہیں ایکسپونینشیل فنکشنز جس میں ای ٹو دی پاور ایکس، ای ٹو دی پاور مائنس ایکس یا لاگ ایکس یا اس طرح کی ان کی کمبینیشن ای ایکس انٹو لاگ آف 3x پلس سائن ایکس پلس 2 اکول ٹو 0 بھی ٹرانسڈینٹل فنکشن کے زمرے میں آتے ہیں، اور ان کے سولوشنز بھی نان لینئر سولوشن آف نان لینئر ایکویشن سے ہم اسے کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک. اس کو دوبارہ سے ہم پڑھ لیتے ہیں جو ڈیفینیشن آئی ہوئی ہے آپ کے پاس سلائڈ پہ. The equation fx equal to 0 is called an algebraic if it is a purely polynomial in x. ٹھیک ہے نا، یہی ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے، اس کو ہم نے سادہ سی انگریزی میں لکھ دیا. It is transcendental if fx contains trigonometric, exponential اور logarithmic function. ٹھیک ہے نا، تو یہ ایکسپونینشیل بھی ہو سکتے ہیں، logarithmic بھی ہو سکتے ہیں، اور جیسے ہوتا ہے trigonometric functions بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ equations کیا کہلاتی ہیں؟ transcendental equation کہلاتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو دوسری ہیں algebraic equations. اس کی ایگزامپل ہے ایکس کیوب پلس 5x اسکوائر مائنس 6x پلس 3 از اکول ٹو 0. یہ ایگزامپل ہے کس کی؟ الجبرائک ایکویشن کی. اس کے ساتھ m از اکول ٹو ای مائنس ای سائن ای. یہاں پہ ای کیپیٹل اور m جو ہے وہ ویریبلس ہیں. اسی طریقے سے ax اسکوائر پلس لاگ x مائنس 3 پلس e ٹو دی پاور x سائن x اکول ٹو 0. یہ ہم نے تین مختلف دونوں ٹائپ کی ایکویشنس کی آپ کے لیے مثال دے دی ہیں، ایگزامپل دے دی ہیں. آگے چلیں، یہ تو آپ لوگوں نے پہلے دیکھی ہوگی. یہ بھی ونس اگین ویری سمپل سی چیز ہے. ٹو فائنڈ دا سولوشن آف این اکویشن ایف ایکس اکول ٹو 0 یو فائنڈ دوز ویلیوز آف ایکس فار وچ ایف ایکس اکول ٹو 0 از سیٹسفائڈ. یہی کوشش کرتے ہیں نا کہ مثال کے طور سے جو میں نے ایگزامپل دی تھی ایکس اسکوائر مائنس 3x پلس 2 از اکول ٹو 0، اگر ایکس کی قیمت آپ 1 رکھیں گے تو یہ اکویشن سیٹسفائی ہوگی، یعنی کہ دونوں سائڈ پہ اکویشن بیلنس ہوگی. تو اس سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایکس اکول ٹو 1 جو ہے اس کا روٹ ہے، یعنی کہ اگر آپ کے پاس یہ فنکشن ایف ایکس ہے اور ایکس کی جگہ اے کریں گے تو ایف اے از اکول ٹو 0 آنا چاہیے. یہ چیز ہم نے یہاں پر بھی کہی ہے. سچ ویلیو آف ایکس آر کالڈ دا روٹس آف ایف ایکس از اکول ٹو 0، یعنی اکویشن کے وہ روٹس آ جاتے ہیں. اور یہ کیا کنڈیشن ہے؟ دس اے از اے روٹ آف این اکویشن ایف ایکس از اکول ٹو 0 اف اینڈ اونلی اف ایف اے از اکول ٹو 0. دوبارہ سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی فنکشن ایف ایکس دیا ہوا ہے اور اس کو ایف ایکس اکول ٹو 0 کر کے اکویشن بنائیں تو ایف ایکس از اکول ٹو 0 ویدر یہ کسی ٹائپ کی بھی اکویشن ہے، لینئر ہے نان لینئر ہے، اور اس کے اندر اگر آپ کے پاس اس کا روٹ اے ہے تو ایکس اکول ٹو اے جسے ہم کہتے ہیں سولوشن ہے، تو ایف اے شوڈ بی اکول ٹو 0. یہ چیز ہم نے اس ٹرانسپیرنسی میں جو سلائڈس آپ کے پاس موجود ہے اس میں بتانے کی کوشش کی ہے. یہ سیکنڈ ہمارے پاس کچھ پراپرٹیز آف الجبرائک ایکویشن کی جو ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. ایوری الجبرائک ایکویشن آف nth ڈگری ویئر n از اے پازیٹیو انٹیجر ہیز n اینڈ اونلی n روٹس. یہ ایک چیز ہے کہ کوئی بھی nth ڈگری کی ایکویشن ہے اس کے n اور n روٹس ہوں گے. اور سب کیا کبھی یہ پاسبل ہو سکتا ہے کہ nth ڈگری کی ایکویشن ہے اور اس کے n-1 روٹس ہیں یا n+1 روٹس ہیں؟ نہیں. اگر ایک ایکویشن کے میکسیمم پاور nth ڈگری کی ایکویشن ہے تو اس کے n روٹس ہی ہوں گے. اس کے نہ n-1 روٹس ہیں نہ اس کے n+1 روٹس ہوں گے، بلکہ وہ انفیکٹ دیر از اے کرسپونڈنگ تھیورم آلسو جو ڈیکارٹز تھیورم کہلاتا ہے. لیکن بہرحال یہ یہاں ہے کہ دس از ایویڈنٹ کہ اگر nth ڈگری کی ایکویشن ہے تو اس کے n روٹس ہوں گے. اور جو ہم نے ایگزیکٹ لینگویج میں لکھا ہوا ہے اسکرین پر آپ کے سامنے آ رہا ہے، ایوری الجبرائک ایکویشن آف nth ڈگری ویئر n از اے پازیٹیو انٹیجر. ریممبر یہ امپورٹنٹ کنڈیشن ہے، n از اے پازیٹیو انٹیجر ہیز n اینڈ اونلی n روٹس، یعنی نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم کے چانسز ہوں گے. سیکنڈ پراپرٹی کی طرف آتے ہیں ڈاکٹر صاحب. جی سیکنڈ پراپرٹی ہے کمپلیکس روٹ occurs in pairs, that is if a plus iota b is a root of fx equal to 0 then a minus iota b is also a root of this equation. یعنی جب بھی آپ کے پاس کمپلیکس روٹس آئیں گے تو یہ ہمیشہ پیئر میں آئیں گے. اگر ایک ہے آپ کے پاس 2 + 3 iota تو دوسرا روٹ 2 - 3 iota ہوگا. ایک 4 + 5 iota ہے تو دوسرا روٹ 4 - 5 iota ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس یہ روٹس نہیں آ رہے ہیں کہیں نہ کہیں آپ نے کیلکولیشن میں غلطی کی ہوگی. یہ فنڈامنٹل پراپرٹی ہے جس کو آپ کو یاد رکھنا ہے. اس کے بعد نیکسٹ یہ ہے کہ if x is equal to a is a root of fx is equal to 0, a polynomial of degree n, then x minus a is a factor of fx. On dividing fx by x minus a, we obtain a polynomial of degree n minus 1. کیا کہا گیا ہے اس میں کہ اگر آپ کے پاس ایک روٹ x is equal to a ہے تو اگر آپ کے پاس x minus a اس کا فیکٹر ہوگا. کس کا فیکٹر ہوگا؟ یہ جو آپ کے پاس polynomial fx ہے. اسی طریقے سے اگر آپ اس کو ڈیوائڈ کریں گے
اس پورے پالینومیل کو x مائنس اے سے, تو آپ کے پاس نیا جو پالینومیل بنے گا اس کی ڈگری n-1 ہوگی. ٹھیک ہے, تھرڈ پراپرٹی کی طرف آتے ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے ابھی ذکر کیا. جی ڈاکٹر صاحب آپ ابھی بات کر رہے تھے ڈیکارٹس رولز آف سائنس کے بارے میں. the number of positive roots of an algebraic equation fx equal to 0 with the real coefficients cannot exceed the number of changes in the sign of the coefficients in the polynomial of fx. یعنی جو پازیٹیو روٹس ہیں وہ نمبر آف سائنز جتنے چینج ہوتے ہیں اس سے زیادہ وہ روٹس نہیں ہو سکتی, پازیٹیو روٹس نہیں ہو سکتی. کرسپونڈنگلی the number of negative roots of fx equal to 0 cannot exceed the number of changes in the sign of coefficients of f of minus x equal to 0. تو اس سے ہم یہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ اگر ہم نے پازیٹیو روٹس کی نمبر آف پازیٹیو روٹس کی طرف کو کاؤنٹ کرنا ہے تو the maximum number of positive roots that can exist cannot exceed the number of changes of coefficients of the sign of the polynomial fx equal to 0. تو اسی طرح کا رول جو سلائڈ کے اوپر آپ کے پاس آ رہا ہے جو کرسپونڈنگلی فار f of minus x equal to 0 کے لیے ہے. جی جناب, اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ ایکسپلین کر دیں. ہم نے کیا کہا ہے کہ ہم نے نمبر آف روٹس دیکھنے ہیں اور اس میں جو سائن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کتنی دفعہ سائن چینج کرتے ہیں, ایک دفعہ, 2 دفعہ, 3 دفعہ. اس کے ایگزامپل ابھی ہم لیتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایک ایکویشن ہے 6 ڈگری کی 60 ڈگری کی, تو آپ نے دیکھنا ہے کہ جو ایف ایکس از اکول ٹو 0 کتنی دفعہ سائن چینج کرتا ہے. پازیٹیو روٹس آپ کو بتا دیں گے کہ پازیٹیو روٹ شوڈ ناٹ ایکسیڈ دا چینجز ان سائن. اسی طریقے سے آپ کیا کریں گے, اگر آپ کے پاس ایف مائنس ایکس از اکول ٹو 0 تو اس کے اندر بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ نیگیٹو روٹس کتنے ہو سکتے ہیں اینڈ دیٹ وڈ ناٹ ایکسیڈ the changes in sign in f minus x is equal to 0. اس کی ایک ایگزامپل لیتے ہیں اور ایگزامپل ہمارے پاس کیا چیز ہے. فار ایگزامپل کنسیڈر این ایکویشن. کون سی ایکویشن ہے یہ ایکویشن ہمارے پاس ہے جناب x کیوب مائنس 3x اسکوائر پلس 4x مائنس 5 از اکول ٹو 0. اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہمارے پاس پہلا جو کوفیشینٹ ہے وہ پازیٹیو ہے, دوسرا نیگیٹو ہے, تیسرا پازیٹیو ہے اور نیکسٹ جو ہے نیگیٹو ہے. ٹھیک ہے نا, تو ہمارے پاس نیگیٹو, پازیٹیو اور نیگیٹو ہے. As there are 3 changes in sign, so the degree of the equation is 3 and hence a given equation will have all the 3 positive roots. تو جناب یہ کیا چیز ہے, اس کے اندر 3 positive roots آپ کو ملیں گے. اس ایکویشن کے اندر یہ ہمیں کیسے پتا چلا, یہ ہمارے پاس فنڈامنٹل پراپرٹی ہے سائنس کی, ڈیکارٹیز رولز آف سائن, وہاں سے ہم نے اس کو دیکھا اور معلوم کیا. آگے چلتے ہیں. ہمارے پاس یہ ایک انٹرمیڈیٹ ویلیو پراپرٹی ہے. یہ کیا کہتی ہے کہ اگر آپ کے پاس if fx is a real valued continuous function, ٹھیک ہے نا, once again if fx is a real valued continuous function, ساری ویلیوز جو ہیں اس کی ریئل ویلیوڈ ہے اور اس کے بعد یہ کنٹینیوس فنکشن ہے. ان دا کلوز انٹرول a is less than x is less than equal to b, یعنی کلوز انٹرول کون سا ہے, a b ہے, جس کے اندر fx جو ہے آپ کے پاس ریئل ویلیوڈ ہے اور کنٹینیوس فنکشن ہے. if fa and fb have opposite ones, ٹھیک ہے, دیٹ از ایف ایکس اکول ٹو 0 ہیز ایٹ لیسٹ 1 روٹ بیٹا سچ دیٹ اے لیس دین بیٹا از لیس دین بی, یعنی کہ جو بیٹا ہے نا اسی کے بیچ میں کہیں لائی کر رہا ہے. انٹرمیڈیٹ پراپرٹی کی ہم بات کر رہے ہیں نا, انٹرمیڈیٹ کا مطلب اس کے بیچ میں کہیں کسی جگہ پر اے از لیس دین بیٹا از لیس دین بی کی بات کر رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب یہ ذرا سے ایکسپلین کر دیں دوبارہ سے. میں یہ ڈاکٹر صاحب نے بیسیکلی یہ بات کہی ہے کہ اگر ہمارے پاس ہم کنسیڈر کر رہے ہیں کسی بھی فنکشن کو, نان لینئر ایکویشن کو, جس کا سولوشن ہم نے نکالنا ہے, تو فنکشن ڈپینڈز آن ایکس کے اوپر یہ کنٹینیوس کے اوپر یہ کنڈیشن ہے کہ دیٹ مسٹ بی ایف ایکس شوڈ بی, دا فنکشن شوڈ بی سچ دیٹ اٹ از کنٹینیوس بٹوین اے سرٹن انٹرول. وہ جو انٹرول ہے لیٹ اس سی وی کال اٹ ایز اے ٹو بی, تو ایکس از لائنگ بٹوین اے ٹو بی. دین دے سے اینڈ ود اے فردر کنڈیشن کہ دونوں اینڈس پر فنکشن کے سائن ڈفرینٹ ہیں, یعنی اگر پہلے پہ پازیٹیو ہے تو دوسرے اینڈ کے اوپر اس کی ویلیو نیگیٹو ہے, اگر پہلے پہ نیگیٹو ہے تو دوسرے پر پازیٹیو ہے. تو یہ کنڈیشن ہم نے امپوز کی ہے. اگر ایسے ہوتا ہے تو پھر ان دیٹ کیس دیر مسٹ بی اے بیٹا, دیر مسٹ بی اندر نمبر لائنگ بٹوین اے اینڈ بی سچ دیٹ ایف آف بیٹا از اکول ٹو 0. کیونکہ فنکشن نے سائن چینج کرنا ہے تو نیگیٹو سے پازیٹیو یا پازیٹیو سے نیگیٹو جانے کے لیے اس نے 0 سے ضرور گزرنا ہے. سو دیر مسٹ بی, جہاں پر وہ 0 سے گزرے گا
that number will correspond to x equal to beta, اور اس بیٹا کی اس کنڈیشن کی طرف یہ اشارہ ہے, اور اسکرین کے اوپر the number is lying or being indicated as beta lying between A to B. اس میں تھوڑا سا میں ساتھ میں یہ بھی آپ کی توجہ دلاتا چلوں کہ یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ ایف آف روٹس معلوم کرتے ہیں, the roots of the function, کہیں کہیں کیونکہ ان روٹس کے اوپر فنکشن کی ویلیو 0 ہو جاتی ہے, اور پچھلی سلائیڈ میں تھا کہ ایف آف اے اکول ٹو 0, تو وہ جو 0 ہے سم ٹائمز ان کو روٹ کہا جاتا ہے, ایٹ سم پلیسز کچھ اور لٹریچر میں ان کو زیروز آف دا فنکشن بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ وہاں پر فنکشن کی ویلیو جا کے 0 ہو جاتی ہے. اسی طرح ہم جگہ جگہ اس میں انٹرول کی بھی بات کرتے ہیں, انٹرول فار ایکس لائنگ بٹوین اے ٹو بی, اس کو بریکٹنگ بھی کہا جاتا ہے. سو سم آف دا پروسیجرز دیٹ ول بی ڈسکسڈ, دیٹ وی ول بی ڈسکسنگ, آر کنسیڈرڈ ایز دوز پروسیجرز, those methods that are considered as bracketing methods, and the other one are considered as non-bracketing methods, جن میں اس قسم کے انٹرول کی کنڈیشن امپوز نہیں ہے. بہرحال یہ جیسے جیسے ہم میتھڈ کو ڈسکس کریں گے ویسے ویسے آپ کی توجہ ہم ان کی طرف بھی دلاتے جائیں گے. آگے چلتے ہیں نیکسٹ پراپرٹی کے اوپر. اب ہمارے پاس یہ ہے کہ نومیریکل میتھڈ فار سالونگ آئدر اے ٹرانسینڈنٹل اکویشن اور این الجبرائک اکویشن آر کلاسیفائڈ انٹو 2 گروپس. یہ 2 طریقہ کار ہوتے ہیں یہ جو ہمارے پاس نان لینئر ایکویشن کو سالو کرنے کے. ایک طریقہ کار ہوتا ہے ڈائریکٹ میتھڈ ہوتا ہے, اور دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے ایٹریٹو میتھڈ. ڈائریکٹ میتھڈ ہم نے پہلے بہت دفعہ کیے ہوئے ہیں. مثال کے طور سے جیسے وہی ایگزامپل دوبارہ لیتے ہیں, x² - 3x + 2 = 0. اس کے لیے کیا کرتے ہیں, آپ x کی ویلیو اسٹارٹ کرتے ہیں 0 سے اسٹارٹ کرتے ہیں, 0 1 -1 2 -2, اور آپ کے پاس جواب آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ تو ڈائریکٹ طریقہ کار ہوتے ہیں جس کے ذریعے آپ ایکویشن کو سالو کرتے ہیں. کوڈریٹک فارمولا ایک طریقہ کار ہے جس سے آپ ڈائریکٹلی سالو کرتے ہیں. دوسرا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ ایٹریٹو میتھڈ ہوتا ہے کہ آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ پہنچتے ہیں سولوشن کی طرف. ٹھیک ہے, یہ چیزیں جو ہوتی ہیں جو ایٹریٹو میتھڈ ہوتا ہے یہ بھی سولوشن معلوم کرنے کا ایک طریقہ کار ہے, اور یہ بڑا اہم طریقہ کار ہے. نارملی زندگی کے اندر ڈائریکٹ میتھڈس بہت کم استعمال ہوتے ہیں, ایٹریٹو میتھڈ ہی کی طرف جاتے ہیں کہ جس کے اندر کہتے ہیں آپ بہت نیئرلی وہاں پر پہنچ گئے ہیں. جو میں نے پہلے دن بھی مثال دی تھی کہ دوست کے آنے کی, آپ نے کہا کہ 1 بجے آنا ہے, 1:15 بجے آ گیا تو بھی ٹھیک پہنچ گیا, اگر 1:15 بجے پہنچ گیا تو بھی پہنچ گیا. تو دیٹ از واٹ یو ارائیو ٹو اے سرٹن سارٹ آف ڈیسیژن, یا ایک سولوشن کی طرف پہنچتے ہیں. اور یہ ایٹریشن سے, یعنی کہ ایک اسٹیپ کرتے ہیں قریب پہنچتے ہیں, پھر دوسرا اسٹیپ کرتے ہیں قریب پہنچتے ہیں, تیسرا اسٹیپ کرتے ہیں قریب پہنچتے ہیں. مثال کے طور سے کہ اگر آپ کے پاس ایک ایسی ایکویشن ہے جس کے اندر جواب آپ کے پاس x = √2 آ جائے. ٹھیک ہے نا, کون سی ایکویشن ہو سکتی ہے, x² - 2 = 0. اگر آپ کے پاس ایکویشن ہو یعنی x² - 2 = 0, تو اس کا جو سولوشن آئے گا دیٹ ول بی = x = ±√2. تو x = √2 آپ کے پاس تو آ گیا, لیکن اس کو جب آپ کیلکولیٹ کریں گے تو شاید آپ کے پاس جب اس کا اسکوائر روٹ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے تو وہی ڈیجٹس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ کہاں تک پہنچتے ہیں. اب اس قسم کے سولوشن کو پہنچنے کے لیے بعض وقت آپ ایک اسٹیپ, دوسرے اسٹیپ, تیسرا اسٹیپ کرتے ہیں. تو ایٹریٹو میتھڈ میں جتنی آپ ایٹریشن کریں گے اتنی ہی بہتر ہوتا جائے گا. جتنا آپ کے پاس فاسٹ کمپیوٹر ہوگا, جتنا اس کی میموری زیادہ ہوگی, جتنی اس کی بٹ لینتھ زیادہ ہوگی, اتنے ہی آپ ایفیشینٹلی اس کو سالو کر سکتے ہیں. تو کیا ہوا, میں نے بتایا کہ جو بھی ایکویشنز کو سالو کرنے کے 2 طریقہ کار ہوں گے, ایک ڈائریکٹ میتھڈ ہوگا اور ایک ایٹریٹو میتھڈ ہوگا. ہاؤ ٹو گیٹ دی فرسٹ اپروکسیمیشن. پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس یہ جو ایٹریٹو میتھڈ ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے آپ قریب کہاں تک پہنچتے ہیں, یعنی انیشیل کہاں سے کریں گے, اسٹارٹ کہاں سے کریں گے, کس جگہ سے کریں گے. تو یہ ایک سب سے اہم اور امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کسی بھی ایٹریٹو میتھڈ کے اندر کہ آپ پہلا سولوشن کہاں سے معلوم کریں. اس کو امپروو تو کر سکتے ہیں, بہتر کر سکتے ہیں, لیکن وہاں تک پہنچنے کا کیا طریقہ کار ہے. مثال کے طور سے کہ اگر آپ پہاڑ پہ چڑھتے ہیں کسی بھی جگہ پہ, تو پہلے کیسے چڑھیں گے. جب ایک دفعہ پہلے چڑھیں گے تو پھر کیا کریں گے, تو پھر آپ کوئی نہ کوئی رستہ بنا لیں گے, آپ کوئی ٹریل بنا لیں گے, کوئی ایک آپ پگڈنڈی بنا لیں گے, اور اس کے بعد وہ رستہ ایک سہل اور آسان ہو جائے گا. لیکن پہلی اپروکسیمیشن جو ہوتی ہے وہ مشکل ہوتی ہے. اس کے 2 طریقہ کار ہوتے ہیں. ایک گرافیکل میتھڈ ہوتا ہے جس کو آپ گراف ڈرا کرنے کے بعد قریب پہنچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا طریقہ کار انالیٹیکل میتھڈ ہوتا ہے, میتھمیٹیکل میتھڈ ہوتا ہے, اس کے ذریعے ہم اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پہلے تو چیز آ جاتی ہے جناب گرافیکل میتھڈ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, گرافیکل میتھڈ کے بارے میں کچھ پہلے انٹروڈکشن ہو جائے پھر فارملائز کرتے ہیں. بس بیسیکلی جی بالکل ضرور. گرافیکل میتھڈ کا ایک آسانی یہ ہے کہ یہ اندازہ ایکچولی ہم اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ روٹ جو ہے, روٹ آف دا ایکویشن
وہ کس نیبرہڈ میں لائی کرتی ہے. اب اس کا ایسٹیمیٹ بنانے کے لیے اگر ہم فنکشن کو پلاٹ کر لیں تو اگین ہمیں ایگزیکٹ نمبر تو نہیں معلوم ہوگا، مگر ہمیں یہ آئیڈیا ضرور ہو جائے گا، جیسے کہ ہم آپ کو ابھی ایک فوٹوگراف سے ایک گراف سے دکھائیں گے کہ وہ کس نیبرہڈ میں لائی کر رہا ہے. اور اس نیبرہڈ کا اگر ہمیں ایک اندازہ ہو جائے، اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ غلط ہے، تو ہم اس سے ایکچوئل روٹ کو اپروکسیمیٹ کر سکتے ہیں. تو گرافیکل میتھڈ ایکچولی الاؤز اس ٹو فائنڈ این انیشیل ایسٹیمیٹ ویئر ٹو اسٹارٹ ود. اور وہ جو پوائنٹ ہم اسٹارٹ کریں گے نیچرلی ہم کوشش کریں گے کہ وہ روٹ سے جتنا قریب ہو اتنا اچھا ہے، تاکہ ہم زیادہ آسانی سے ایکچوئل روٹ تک پہنچ سکیں. یہ بات آپ ہماری اگلی سلائیڈ میں ہم گراف پہ دکھائیں گے تو اس سے زیادہ بہتر طور پہ سمجھ سکیں گے. اس کو دوبارہ سے میں ایک دفعہ اور ایکسپلین کر دوں. کیا کرتے ہیں کہ y از اکول ٹو ایف ایکس، ہمارے پاس نارمل ایک فنکشن ہوتا ہے. اگر یہ اکویشن دی ہوئی ہے ہمارے پاس ایف ایکس از اکول ٹو 0، تو ہم اس کو دو حصوں میں توڑ دیتے ہیں. ایف ایکس از اکول ٹو 0 کو ہم کیا کرتے ہیں ایف ون ایکس اور دوسری سائڈ پہ ایف ٹو ایکس، یعنی کہ وی سپوز دیٹ ایف ایکس از اکول ٹو 0 کین بی اکویٹڈ ایز ایف ون ایکس از اکول ٹو ایف ٹو ایکس. پھر ہم کیا کرتے ہیں ان دونوں کو الگ الگ پلاٹ کرتے ہیں، یعنی ایف ون ایکس کو الگ پلاٹ کرتے ہیں، ایف ٹو ایکس کو پلاٹ الگ کرتے ہیں. کیسے؟ y از اکول ٹو ایف ون ایکس اینڈ y از اکول ٹو ایف ٹو ایکس، اور دونوں کو جہاں پہ انٹرسیکشن آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کا روٹ ہے، یہ سولوشن ہے. مثال کے طور سے کہ اگر آپ کے پاس اکویشن دی ہوئی ہو x مائنس سائن ایکس از اکول ٹو 0، x مائنس سائن ایکس از اکول ٹو 0، تو اس کو دو حصوں میں ہم توڑ دیتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں y از اکول ٹو ایکس اور y از اکول ٹو سائن ایکس، دونوں کو پلاٹ کرتے ہیں. جس جگہ ان کا پوائنٹ آف انٹرسیکشن آتا ہے وہ ہم کہتے ہیں سولوشن ہے یا اس کا روٹ آتا ہے. یہی چیز ہم نے یہاں پہ نیچے لکھی ہے، ایف ایکس از اکول ٹو ایکس مائنس سائن ایکس مائنس ون از اکول ٹو 0. اس کو دو حصوں میں توڑ سکتے ہیں آپ، ایکس مائنس ون از اکول ٹو 0 اور سائن ایکس اکول ٹو 0، یا دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ y از اکول ٹو سائن ایکس اور y از اکول ٹو ایکس مائنس ون. ان کو دونوں کو پلاٹ کریں گے اور اس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کریں گے. ایکس مائنس ون از اکول ٹو سائن ایکس، ناؤ وی شل ڈرا دا گراف آف y از اکول ٹو ایکس مائنس ون اینڈ y از اکول ٹو سائن ایکس. یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا اس طریقے سے اس کو ہم پلاٹ کریں گے، اور جہاں پہ یہ جو دونوں کرو ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کریں گے وہ ہمارے پاس سولوشن آ جائے گا، پوائنٹ آف انٹرسیکشن آ جائے گا، اینڈ دیٹ ول بی دا ویلیو آف دا ایکس وچ وی ور لوکنگ فار. ٹھیک ہے جی. تو ایک آپ کے پاس اسٹریٹ لائن جو دی ہوئی ہے یہ y از اکول ٹو ایکس ہے، اور دوسری طرف ہم نے ڈرا کیا y از اکول ٹو سائن ایکس. اچھی ڈرائنگ نہیں ہے میری، آپ کی اچھی ڈرائنگ ہوگی، اس کو ڈرا کر لیجیے گا. اور بھی اس طرح کی بہت ساری ایکویشنس ہیں جس کو آپ سالو کر سکتے ہیں. کس طریقے سے توڑیں گے، ایک کو ایک طرف رکھیں گے دوسری کو دوسری طرف، اور اس کو بھی y کے برابر اس کو بھی y کے برابر، اینڈ ٹرائی ٹو پلاٹ دا ٹو گرافس، اور جہاں پہ پوائنٹس آف انٹرسیکشن آ جائیں گے وہ اس کے سولوشن آ جائے گی. اب اس میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ مثال کے طور پر اگر ہم گراف کو دیکھیں تو جو دو فنکشن کے جو ٹکڑے ہیں، کیونکہ ہم نے جو ایکویشن تھی اس کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر کے الگ الگ پلاٹ کیا، تو جہاں پر وہ ایک دوسرے کو کراس کریں گے وہ ہمارے روٹ سے ایک قریب ترین ویلیو اپروکسیمیشن دے رہی ہوگی. تو اس میں آپ دیکھیں گراف کے اوپر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ ویلیو 2 کے کہیں قریب ہے، اور ان فیکٹ ٹو دا لیفٹ سائڈ آف دا 2. تو تقریباً اگر ہم ایسٹیمیٹ کریں کہ 1.9 could be an answer. اب 1.9 ایگزیکٹ از ناٹ این آنسر، کیونکہ جب ہم اس فنکشن میں x مائنس ون مائنس سائن ایکس اکول ٹو 0 سبسٹیچیوٹ کرتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ وہ اس کو پراپرلی سیٹسفائی نہیں کرتا. وی نیڈ ٹو ڈو سم مور ورک، بٹ 1.9 از اے گڈ اپروکسیمیشن ٹو دی ایکچوئل سولوشن. جی آپ نے بالکل صحیح کہا. اس کا جواب دیکھتے ہیں، ہمارے پاس بھی یہی جواب ہے. دی اپروکسیمیٹ ویلیو آف دا روٹ از فاؤنڈ ٹو بی 1.9. یہ ایک طریقہ کار ہے کہ فرسٹ اپروکسیمیشن کے آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے اسٹارٹ کریں اور اس کے بعد فردر پروسیڈ کریں. نیکسٹ اسٹیج میں ہم بات کرتے ہیں اینالیٹیکل میتھڈ کی. جیسے میں نے بتایا تھا کہ دس میتھڈ از بیسڈ آن انٹرمیڈیٹ ویلیو پراپرٹی. انٹرمیڈیٹ کا مطلب کہ بیچ کے اندر آپ نے دیکھنا ہے کس طریقے سے وہ لائی کرتا ہے. اور ایف ایکس اکول ٹو 3x مائنس 1 پلس سائن ایکس انڈر روٹ از اکول ٹو 0. ونس اگین ایف ایکس از اکول ٹو 3x مائنس انڈر روٹ آف 1 پلس سائن ایکس از اکول ٹو 0. یہ ایک آپ کے پاس اکویشن ہے. اس کو ہم کیسے سالو کرنے کی کوشش کریں گے. ہم اسٹارٹ کرتے ہیں f0 سے، یعنی x کی ویلیو 0 ہے، تو اگر x کی جگہ آپ 0 رکھیں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا، 3 انٹو 0 از 0 مائنس 1 پلس سائن 0 از 0 1 انڈر روٹ از 1، تو آپ کے پاس جواب آ گیا f0 از اکول ٹو مائنس 1. ٹھیک ہے نا، f0 از اکول ٹو مائنس 1. اینڈ سملرلی اف یو کیلکولیٹ f1 از اکول ٹو 1.64299. ٹھیک ہے نا، f1 از اکول ٹو
1.64299, یعنی کہ آپ نے کیا کرنا ہے, ایکس کی جگہ 1 پٹ کرنا ہے, سائن 1 کی ویلیو معلوم کرنی ہے, کیلکولیٹر کا بٹن دبائیں یا پھر آپ ٹیبل سے دیکھ لیں تو سائن 1 کی ویلیو آ جائے گی, اینڈ سو آن سو فورتھ. ٹھیک ہے نا, یہ 1 نمبر ہے, خیال رکھنا ہے کہ اس کو چینج کرنا ہے کس کے اندر کریں گے, ریڈین کو ڈگری کے اندر چینج کرتے ہیں. پائی ریڈین از اکول ٹو 180 ڈگری, یہ فارمولا ہے, ایف ایس سی کے اندر کیا تھا. اور آپ کے پاس پائی ریڈین از اکول ٹو 1 ریڈین از اکول ٹو 180 بائی پائی, اور ادر وے اراؤنڈ 1 ڈگری از اکول ٹو پائی بائی 180. تو یہ چیز یہاں پہ ہم نے لکھی ہے 180 بائی پائی, اور اس کے بعد اس کی ویلیو کیلکولیٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس جواب آیا 1.64299. تو F0 آپ کے پاس یہ آ گیا, F1 آپ کے پاس یہ آیا. آگے کیسے چلیں گے؟ اب دیکھیں یہ لکھا ہے کہ ہیئر F0 اینڈ F1 آر آف اپوزٹ سائنس, یعنی کہ دونوں کی اپوزٹ سائنس ہیں. اور وہ جو ہمارے پاس کنڈیشن تھی وہ ہم کنڈیشن یہاں پہ لگانے کی کوشش کریں گے, جو ابھی ہم نے پراپرٹیز میں آپ کو بتائی تھی. Therefore, using intermediate value property, we infer that there is at least one root between x equal to 0 and x equal to 1. یعنی اس کا ایک روٹ 0 اور 1 کے درمیان لائی کرے گا. یہی ہم نے انٹرمیڈیٹ پراپرٹی کی تھی, جس میں آپ کو بتایا تھا کہ a is less than equal to x less than b, اور ہم نے بیٹا کی بات کی تھی کہ اگر بیٹا روٹ ہے تو that should be a less than beta less than b, یعنی بیٹا a اور b کے درمیان لائی کرنا چاہیے. Here also ہم کہہ رہے ہیں کہ 0 اور 1 کے درمیان کوئی نہ کوئی روٹ اس کا ضرور ہوگا. This method is often used to find the first approximation to a root of either transcendental equation or algebraic equation. یعنی کہ یہ جو طریقہ کار ہے یہ ہم استعمال کرتے ہیں کون سا انالیٹیکل میتھڈ ٹو فائنڈ دا سولوشن آف either of the two equations. ٹھیک ہے, چاہے الجبرائک ہو یا ٹرانسینڈنٹل ایکویشن ہو, اس کو ہم اس طریقے سے سالو کر سکتے ہیں. یعنی فرسٹ اپروکسیمیشن کی بات کر رہے ہیں. آگے تو ہم جائیں گے اور ایکوریسی کی بات چیت کرتے چلیں گے. یہ جو ابھی کیلکولیشن آپ کے سامنے دکھائی گئی یہ ایکچولی 0 اور 1 کے درمیان لی گئیں, آربیٹریری طور پہ لی گئیں, جسٹ ایز اے ٹرائل. تو اگر آپ چاہیں, اٹ ڈپینڈز آن یو, اگر آپ چاہیں تو آپ 1 اور 2 بھی یوز کر سکتے ہیں اور 1 اور 10 بھی یوز کر سکتے ہیں, لیکن ہم نے ایک اپروکسیمیشن لینی ہے جو کلوز انف ہو اور زیادہ ان میں گیپ نہ ہو, اور ایٹ دا سیم ٹائم وی وڈ لائک ٹو انشور اور فائنڈ آؤٹ 2 نمبرس کہ ان 2 نمبرس پہ فنکشن کی ویلیو اپوزٹ سائنز آ جائیں. اگر ان کے اپوزٹ سائن آ جائیں تو پھر دا بیٹا دیٹ وی ور ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ مسٹ لائی بٹوین دا 2 نمبرز جن کے اوپر فنکشنز کے اپوزٹ سائنز آئے. تو دیٹ گیوز اس اے کلو کہ اگر 2 اپوزٹ سائن آتے ہیں ان اے سرٹن انٹرول تو بیٹا اس کے درمیان آتا ہے, اور ہم ایک انیشیل گیس لگاتے ہیں, وی گیٹ اے اسٹارٹنگ پوائنٹ کہ یہاں سے ہم شروع کریں. تو وی آفٹر ود نمبر آف اٹریشنز وی کین کمپیوٹ اور ریچ دی exact close to exact root of the equation that we are considering. آگے چلتے ہیں. یہ چیز لکھی ہے hence in analytical method we must always start with an initial interval AB so that FA and FB have opposite signs. جو ڈاکٹر صاحب نے ایکسپلین کیا ہے یہ چیز ہم نے اس سلائڈ کے اندر آپ کو بتائی ہے سادہ سی انگریزی کے اندر. اب آتا ہے جناب بائیسیکشن میتھڈ, بیچ میں لکھا ہے بولزانو. تو یہ جناب ڈاکٹر صاحب آج کا امپورٹنٹ لیکچر ہے جو کہ ہمارا بیسک ٹاپک ہے, جس کے اندر ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ بائیسیکشن میتھڈ کیا ہوتا ہے, بولزانو کیا ہوتا ہے. بولزانو کے بارے میں تھوڑا سا میں ان کو بچوں کو بتا دوں. ان بچوں نے شاید کیلکولس پڑھی ہوگی, اس میں بولزانو وسٹراس تھیورم وغیرہ بھی انہوں نے اسٹڈی کیا ہوگا. یہ ایک رینونڈ میتھمیٹیشین ہے جو کہ بہت سارے اس تھیورمس وغیرہ بتائے ہیں, اور یہ شاید بائیسیکشن میتھڈ بھی اسی کی مرہون منت ہے کہ اس نے یہ ایک طریقہ کار بتایا. لیکن شاید آپ کو بھی پتا ہوگا کہ بولزانو جو ہے اٹلی میں ایک شہر ہے اور بڑا اچھا خوبصورت سا ٹاؤن ہے. پرابلی کہ ہی کیم فرام دیٹ ویری ٹاؤن, یا وہ ٹاؤن بعد میں اس کے نام کے اوپر رکھا گیا. کوشش کرتا ہے میں جاؤں گا اٹلی اور پھر دیکھ کے آؤں گا, پھر آپ کو بتاؤں گا کہ کیا اس کی بتائیے. نام بڑا ہیوی ویٹ دکھائی دیتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو بائیسیکشن میتھڈ ہے یہ تو تقسیم اور ڈیوائڈ والی بات ہے. بائیسیکشن کا مطلب ہے کہ 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دینا. تو جیسے نظر آتا ہے, میں ہمیشہ بچوں کو یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ لوگ کیا کریں, جب بھی ٹائٹل ہے, ٹاپک ہے, اس کے اوپر ضرور فوکس کریں, دیکھیں کہ وہ کیا چیز ہے. اگر ٹائٹل کو آپ انالائز کر لیں گے آسانی سے تو آپ کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. جیسے ہمارا چیپٹر کا ٹائٹل ہے سولوشن آف نان لینئر ایکویشنز, تو آپ نے سولوشن معلوم کرنا ہے, کن کا معلوم کرنا ہے, ایکویشنز کا معلوم کرنا ہے, کون سی ایکویشن جو نان لینئر. اب یہاں پر بھی کیا ہے, بائیسیکشن میتھڈ. اس میں آپ کیا کریں گے, بائیسیکٹ کریں گے. جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ 2 پوائنٹس ہیں آپ کے پاس, اے اور بی. اب اس میں کہیں آپ کے پاس سولوشن لائی کرتا ہے, آپ اس کو آدھا کر دیں. اب دیکھیں کہ اس انٹرول میں یا اس انٹرول میں, اگر اس انٹرول میں آپ کا سولوشن لائی کر رہا ہے تو اس کو چھوڑ دیں, بھول جائیں. اب آپ کے پاس جو ڈومین ہے نا وہ بڑی چھوٹی ہو گئی, پھر کیا کریں, پھر دوبارہ بائیسیکٹ کریں.
دیکھیں اس میں لائی کرتا ہے یا اس کے اندر لائی کرتا ہے, اس میں نہیں لائی کرتا ہے اس کو بھی چھوڑ دیں, ادھر آ جائیں. تو یہ تو ایک طریقہ کار بن گیا جو کہ آپ اچھی طریقے سے بڑا آسان سا کمپیوٹر پروگرام لکھ سکتے ہیں. کیا کر رہے ہیں آپ, بائسیکٹ کرتے جا رہے ہیں. پہلے 2 پوائنٹس لیے تھے انٹرول کے, 2 کوئی سے بھی 2, اے اور بی, اس کے درمیان مڈ پوائنٹ لے لیا آپ نے, مڈ پوائنٹ x1 فرض کر لیں. اب کیا ہے آپ کا سولوشن ادھر اے x1 کے درمیان ہے یا x1 b کے درمیان ہے. اگر آپ نے کہا نہیں x1 b کے درمیان ہے تو اس کو اگنور کر دیں, x1 b کے درمیان ڈھونڈنا شروع کر دیں. پھر بیچ میں ایک اور پوائنٹ ڈال لیں x2 جو اس کا بھی مڈل ہے. اب یا تو آپ کے پاس x1 x2 کے درمیان ہے یا x2 اور b کے درمیان ہے. اگر x2 اور b کے درمیان ہے تو x1 x2 کو بھول جائیں, آگے چلیں, اور اسی طریقے سے اس پروسیس کو چلاتے رہیں. یہ جو پروسیس ہے سمپل سے لفظوں میں یہ ہمارے پاس بائیسیکشن میتھڈ کہلاتا ہے. لیکن جو بات ڈاکٹر صاحب نے چلتے چلتے کئی بڑی اہم چیز تھی وہ یہ کہ کون سی چیز زیادہ ایفیشینٹ ہے, یعنی آپ کے پاس یہ جو پروسیجر ہے کس وقت کتنی جلدی ختم ہو جاتا ہے, کتنی جلدی کنورج ہو جاتا ہے. یعنی کنورجنس کی ہم بات کریں گے ابھی کہ کتنی جلدی یہ اسٹیپ جو ہے ختم ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ آپ کرتے جا رہے ہیں, بائسیکٹ کرتے جا رہے ہیں اور آپ کے پاس سولوشن بہتر سے بہتر ہوتا جا رہا ہے اور الٹیمیٹلی آپ کسی نتیجے پر پہنچ نہیں رہے اور یہ بڑا پھیلتا جا رہا ہے, جسے کہتے ہیں ڈائیورجنٹ ہوتا جا رہا ہے. تو یہ ہم دیکھیں گے, اس کے اندر انالائز کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ میتھڈ کیا ایفیشینٹ ہے یا نہیں ہے, کہ اس کی کنورجنس کتنی اچھی ہے, یا یہ جو آپ کے پاس الگوریتھم ہم بتا رہے ہیں یا پروسیجر جو بتا رہے ہیں, جو میتھڈ بتا رہے ہیں, یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اس کو پہلے میں تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں اور پھر ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر صاحب کو تاکہ یہ ایکسپلین کر دیں. سپوز وی وش ٹو لوکیٹ دا روٹ آف این اکویشن f(x)=0. کوئی آپ کے پاس ایک دی ہوئی ہے اکویشن f(x)=0 اینڈ اف یو آر انٹرسٹڈ ٹو فائنڈ اے روٹ آف دس ویری اکویشن ان این انٹرول سے x0 اینڈ x1. میں نے اے اور بی کہا تھا لیکن یہاں پر لکھا ہوا ہے x0 اور x1 کے درمیان آپ سولوشن ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں. لیٹ f(x0) اینڈ f(x1) آر آف اپوزٹ سائن. ٹھیک ہے نا, اپوزٹ سائن ہے تو سولوشن تو ایگزسٹ کرے گا. such that f(x0) and f(x1) is less than 0. Obviously جب opposite sign ہے تو f(x0) into f(x1) should be negative or less than 0. Then the graph of the function crosses the x-axis between x0 and x1, which guarantees the existence of at least one root in the interval x0 or x1. کیونکہ ہمارے پاس f(x0) into f(x1) is less than 0, which indicates that the product of the two values is negative. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی روٹ اس کے اندر x0 اور x1 کے اندر ایگزسٹ کرے گا, یہ تو گارنٹی ہے. اس کے بعد the desired root is approximately defined by the mid point. ہم کیا کہتے ہیں کہ ایک مڈ پوائنٹ پہ ڈیفائن کرتے ہیں, اور وہ مڈ پوائنٹ کیا ہے x2. آپ پہلے x0 اور x1 کے درمیان ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ ہمارا مڈ پوائنٹ ہے x2 = x0 + x1/2. یہ بڑا آسان سا سہل ایوریج یا اوسط نکالنے کا طریقہ کار ہے کہ x2 نکال لیا x0 + x1/2. پھر وہی چیز if fx2 = 0 then x2 is the desired root of fx = 0. However, if fx2 is not equal to 0, کیا چیز ہے, if fx2 is not 0, then the root may be between x0 and x2 or x2 and x1. وہی چیز جو میں نے ابھی بتائی تھی, اسی کو ہم نے انگریزی میں لکھا ہے. پھر نیکسٹ کیا ہوتا ہے آپ کے پاس, now we define the next approximation. ابھی آپ نے کیا کیا تھا, x0 اور x1 کے بعد x2 کیا تھا, now x3. x3 کہاں ہے, یہ x0 اور x2 کے درمیان کہیں پر ہے. اسی طریقے سے یہ ہو سکتی ہے x1 اور x2 کے درمیان, same thing. Now we define the next approximation by x3, which is given by x0 plus x2/2, provided fx0, that is the value of f at x0 multiplied with fx2 is less than 0, then the root may be found between x0 and x2, or by x3, which is equal to x1 plus x2/2, provided fx1 into fx2 less than 0, then the root lies between x1 and x2, etc. Thus, at each step, we either find the desired root to the required accuracy or narrow the range to half the previous interval. This process of halving the intervals is continued to determine a smaller and smaller interval within which the desired root lies. کیا وہی چیز جو شروع میں ہم نے بتائی تھی, اس کو کہ ہمارے پاس ایک بڑا انٹرول ہے اور اس کے بعد اس کو بائسیکٹ کرتے ہیں, either root is here or there. اگر اس کے اندر ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں, پھر اس کو ہاف آف کرتے ہیں, اور یہ ہاف ہم کرتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اینڈ وی کنٹینیوڈ unless until we reach to the desired accuracy. اگر آپ نے کہا کہ 3 ڈیسیمل تک چاہیے تو 3 ڈیسیمل تک پہنچ جاتے ہیں. اگر آپ نے کہا ہے کہ 4 ڈیسیمل تک جانا ہے تو 4 ڈیسیمل تک پہنچ جاتے ہیں. تو جناب ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ پھر اس کو ریوائز کر دیں, اس میتھڈ کو. جی, اس چیز کو میں اس کو پھر سلائٹلی ریوائز کر دیتا ہوں. اسینشیل پوائنٹس تو وہی ہیں, لیکن پہلے ہم نے بات کی انٹرول اے اور بی کی, اینڈ وی سیڈ کہ اگر فنکشن سائن چینج کرتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی بیٹا ضرور موجود ہے, ویئر دا فنکشن ول بی
0. اب A اور B کو جب ہم ایکچوئل ایگزامپل لیتے ہیں تو کیونکہ فنکشن نارملی ہمارا ویریبل x ہوتا ہے تو اس لیے وی سڈنلی وی ہیو سوئچ ٹو x اور وی ول بی ٹاکنگ ان ٹرمز آف x. اب x A اور B یہاں پر کرسپونڈ کر رہے ہیں x0 اور x1 کو. تو x0 is one corner of the point and x1 is the other side of the interval. So we are looking for, we are then putting a condition on the function that if f x0 is positive then f x1 is negative, the product will be negative and therefore the function will be changing the value somewhere along the between the interval x0 to x1. اب اس روٹ کو معلوم کرنے کے لیے بیٹا ہم نے معلوم کرنا ہے تو ایک میتھڈالوجی بلزانو نے جو ڈیوائس کی وہ یہ تھی کہ اس نے کہا کہ اچھا لیٹ می جسٹ ٹیک این ایسٹیمیٹ, ایک ایسٹیمیٹ لینا ہے نا, انیشیل پوائنٹ لینا ہے. تو اس نے کہا میں ان کو ڈیوائڈ کرتا ہوں اور ڈیوائڈ کرنے کے لیے اس نے مڈ پوائنٹ چوز کیا. تو x2 نمبر دیتے ہیں x1 plus x0 divided by 2 that gives us half the value. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس کو آدھا تو ریڈیوس کر دیا, انٹرول کو ہم نے ہاف کر دیا, تو ہماری ڈھونڈنے کی جو مشقت ہے ایکچوئل نمبر ویئر دا فنکشن ول بی 0, اس کو لوکیٹ کرنے کی مشقت ہے وہ آدھی رہ گئی آف دا انٹرول x0 to x1 کی. تو اس میں سے اگین ہم f آف x2 کی پر سبسٹیچیوٹ کر کے دیکھیں گے کہ آنسر 0 آتا ہے یا نان زیرو رہتا ہے یا اس کا سائن کیا آتا ہے. تو سائن کے حساب سے پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر وہ سائن ایسا چوز کریں گے کہ اگین وی ول پک اپ این انٹرول سچ دیٹ دا فنکشن ایٹ ایکسٹریم آف دی انٹرولز گیو اپوزٹ سائنس. تو نیکسٹ پوائنٹ جو ہمارا ہوگا وہ ان دونوں انٹرولز کے درمیان ہوگا, اور اس انٹرول میں اگین وی ول سب ڈیوائڈ دیٹ x3 انٹو لیٹ اس سے x2 پلس x0 اگر وہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پر ہے. تو اس طرح سے ہم نے x3 معلوم کیا, پھر اسی طرح سے ہم x4 معلوم کریں گے. تو ایٹ ایچ اسٹیپ ہم کیا کر رہے ہیں کہ جو انیشیل ہمارا انٹرول تھا x0 to x1 اس کو ہم نے آدھا کیا, x0 to x2 کیا, پھر اس کو فردر آدھا کیا, x0 to x3 کیا, and we continue this procedure until we get the approximate value of the root of the function under consideration. اور اپروکسیمیٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایگزیکٹ آنسر تو شاید کبھی بھی نہ آئے, یہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کتنا کلوز ٹو زیرو ہو جو ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہو. سم ٹائمز ہم کہتے ہیں کہ اپ ٹو دا 4th ڈیسیمل, اپ ٹو دی 5th ڈیسیمل. تو جو بھی ہماری ڈیزائر ایکوریسی ہے اس ایکوریسی کے لیے ڈاکٹر صاحب ہم ایک لمٹ خود ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور اس کے حساب سے وہاں پر ہم سٹاپ کر دیتے ہیں. یہ میں ساتھ کہتا چلوں کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ جس طرح سے کچھ میتھڈز جو ہیں وہ بریکٹنگ کیٹیگری میں آتے ہیں, بریکٹنگ میتھڈز کہلاتے ہیں, کچھ میتھڈز جو ہیں وہ اوپن انٹرول میتھڈز کہلاتے ہیں. یہ والا جو میتھڈ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے کوشچن اسی سے شروع کیا کہ x lies between x0 and x1 اور a to b, تو یہ بریکٹنگ کیٹیگری میں آتا ہے. تو بائیسیکشن میتھڈ of finding the root of a non-linear equation belongs to the category of bracketing method. یہ اس فنکشن اس کی جیسا کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس کی آسانی یہ ہے کہ آپ روٹ تک ضرور پہنچتے ہیں, آدھا کرتے جائیں. ہم اس بات کا اندازہ بھی کر سکتے ہیں, ایک امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ روٹ تک ضرور پہنچے گا. صرف پرابلم یہ ہے کہ آفٹر ہاؤ مینی اسٹیپس, آفٹر ہاؤ مینی ایٹریشنس. So sometimes it may take much longer. It depends on the question. It depends on the internal, the initial interval that we are considering. لیکن بہرحال ایک میتھڈالوجی ضرور ہے اور اس کو even for academic interest پڑھنے کے لیے ہم اس کو دیکھتے ہیں. And then sometimes there may be a good algorithm which gives us an answer in a very quick manner. آگے example لے لیتے ہیں. Now this is what we have to do. Solve x cube minus 9x plus 1 is equal to 0 for the root between x equal to 2 and x equal to 4 by the bisection method. یہ آپ کے پاس سمپل سی ایکویشن ہے اور کیا کرنا ہے x equal to 2 and x equal to 4 کے درمیان اس کا ہم نے
बाइसेक्शन मेथड से रूट मालूम करने की कोशिश करनी है. ये वही तरीका कार है, इसको हम बाइसेक्शन मेथड से हाफ करेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. लेकिन कंडीशन वो देखनी है आपने, कौन सी वाले के साइन किस जगह पर है और किस जगह पर नहीं है. साइन अपोजिट होने चाहिए. लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे F2 इज इक्वल टू -9, F4 इज इक्वल टू 29. अब इसको देखें, F2 इंटू F4 इज नेगेटिव, दोनों को मल्टीप्लाई करें, 29 को -9 से नेगेटिव आ जाएगा, एंड हैंस द रूट लाइज बिटवीन 2 and 4. ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई. फिर क्या है, लेट x0 इज इक्वल टू 2 एंड x1 इज इक्वल टू 4. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x2 इज इक्वल टू ऑब्वियसली 2 + 4 डिवाइड बाई 2 इज 3 आ जाएगा. Now as a first approximation to a root of fx equal to 0, and note that f3 is equal to 1, so that f2 into f3 is negative, thus the root lies between 2 and 3. अब हमारे पास हमने कहाँ से स्टार्ट करना था, 2 and 4 से. तो यहाँ देखा कि 2 and 3 है, 3 और 4 को हमने एकदम एलिमिनेट कर दिया एक स्टेप के बाद, एक इटरेशन के बाद. इसके बाद फर्दर हमारे पास क्या चीज़ है, वंस अगेन हम x3 डिफाइन करते हैं. हमारे पास क्या चीज़ है, इस वक्त हमारे पास 2 और 3 था, तो 2 और +3 का जो एवरेज, 2 + 3 डिवाइड बाई 2 यानी 2 और 3 का जो एवरेज आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा. और वहाँ से हम नोट करेंगे कि fx3 वो आपके पास क्या आ जाएगा, f2.5, और उसको कैलकुलेट करेंगे उसका नेगेटिव आता है या नहीं आता है. जी बिल्कुल ठीक है, नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि f of 2.5 इंटू f of 3 नेगेटिव आ जाएगा. तो अब क्या करेंगे, हम फर्दर एक मिड पॉइंट डिफाइन करेंगे x4, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2.75, और उस पर फिर हम कैलकुलेट करेंगे वंस अगेन. सिमिलरली x5 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 2.875, और एक और फिर कर देंगे फर्दर, x6 क्या आ जाएगा, 2.9375, यानी ये भी क्लोज टू 6 जा रहा है. देखिए पहले 2.875 था और x6 आपके पास क्या आ गया, 2.9375. चाहे आप यहीं पे रुक जाएंगे, 2.9 कह दें या 2.93 कह दें, 2.97 कह दें, 2.9375 कह दें, एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो ये हमारे पास जितनी भी एक्यूरेसी आप चाहते हैं उसके तहत ये चलता रहेगा. अब इसी को हमने एक टेबुलर फॉर्म के अंदर रिजल्ट आपके लिए लिखा है कि अगर आपके पास n की वैल्यू 2 है तो xn आपके पास 3 आ जाएगा, और fxn क्या आ जाएगा आपके पास फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट. फिर 2.5 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, फिर 2.75 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, एंड सो ऑन सो फोर्थ. f6 पे आपके पास 2.9375 है, और उसकी फंक्शन की fxn इज इक्वल टू -0.0901 आपके पास वैल्यू आ गई. ठीक है ना. तो ये आपके पास एक तरीक़ाकार है. हमने एक एग्जाम्पल की आपके लिए, किससे, बाइसेक्शन मेथड से, जो बुल्दानो साहब ने पेश किया था. ये हमारे पास आज यही एक एग्जाम्पल थी. डॉक्टर साहब इसको एक दफ़ा से फिर आप एक्सप्लेन कर दें इस एग्जाम्पल को, ताकि और एक दफ़ा हम रिवाइज करें और इस लेक्चर को आज मुकम्मल करें. जी बिल्कुल. x³ - 9x + 1 की तरफ हम एक्चुअली को सॉल्व करना चाह रहे हैं, और हमारा जो इनिशियल इंटरवल हमने लिया वो है 2 और 4. तो हमने इसको वैल्यू, इसको fx लिख लेना है. fx इज इक्वल टू x³ - 9x + 1, और each time we are taking that interval, each time we have to compute the value of fx. तो f of 2 हमने मालूम की, उसकी क्या वैल्यू आती है, f of 4 हमने मालूम की, उसकी क्या वैल्यू आती. अगर उनके अपोजिट साइंस आते हैं तो फिर हम आगे चलते हैं. अगर उनके अपोजिट साइन नहीं आते एंड दे रिमेन द सेम साइन, तो उसमें देन फिर हमें दिक्कत है. वी हैव टू फाइंड टू नंबर्स वेयर वी गेट अपोजिट साइंस ऑफ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx, जो कि मैंने अभी जिस तरह से डिफाइन किया. कोई भी इक्वेशन हो आप उसे fx पे लिख दें. एट ईच स्टेप, मेथड तो आप समझ चुके, लेकिन एट ईच स्टेप हमने एक्सट्रीम इंटरवल पर, f of 2 पर, f of 2.5 पर, f of 3 पर, जो भी पॉइंट हम कंसिडर कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन साथ साथ कंसिडर करते जाना है. और उसके साथ हमने ये कंपैरिजन रखना है कि विच इज द इंटरवल एट द एंड्स ऑफ विच, उसके एंड्स पर इसके फंक्शन की वैल्यू अपोजिट साइंस रखती है, सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन fx0 टाइम्स fx1 इज नेगेटिव. तो अगर वो साइन चेंज कर रहा है, देन वी प्रोसीड टू डिवाइड इट इनटू द नेक्स्ट हाफ, देन वी डिवाइड इट इनटू द नेक्स्ट हाफ. इस केस में हमने 6 वैल्यूज निकाली हैं. डॉक्टर साहब ने आपसे कहा था कि कागज पेंसिल तैयार रखिए, आप साथ साथ खुद भी करते जाएं और उसको चेक करें कि वो एग्जैक्टली वही आंसर्स आपके भी आते हैं. यू ऑल्सो ऑब्टेन द सेम आंसर्स एज वी हैव सॉर्ट ऑफ शोन
so that everything is verified and you develop a confidence level that you can do the same questions yourself. دوسری یہ بات ہے کہ ہم نے چھٹے اسٹیپ پہ when we reach at the sixth step تو فنکشن کی ویلیو آئی -0.0901 سم تھنگ. اب یہ جو ویلیو ہے دس از کلوز ٹو زیرو، -0.09 یہ کلوز ٹو زیرو ضرور ہے لیکن زیرو نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کے لیے یہ روٹ ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور مے بی دے وانٹ این آنسر ایز کلوز ٹو ایز 0.0005 زیروز آئیں تو پھر کہیں جا کے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے ٹھیک ہے. تو ہم نے پھر کیا کرنا ہوگا ایسی صورت میں؟ all that we need to do is we need to continue having our intervals in the same procedure that we did just now till we reach the desired level of accuracy. یہ مطلب ہے یہاں پر اس کنڈیشن کا جو ہم مینشن کرتے ہیں کہ till we reach the desired level of accuracy، کہ ہماری جو بھی ایکوریسی ہم ڈٹرمن کریں یا اپنا ٹارگیٹ رکھیں کہ 5 ڈیسیمل پوائنٹس تک ہم نے آنسر لینا ہے، تو پھر اس حساب سے ہم اس کو کمپیوٹ کرتے جاتے ہیں اینڈ وی کنٹینیو ٹو دی نمبر آف اسٹیپس ٹل وی گیٹ دا ڈیزائرڈ ریزلٹ، دیٹ مینس دا ڈیزائرڈ ایکوریسی. تو یہاں پر ڈاکٹر صاحب ہم آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں اور ان سے اجازت لیتے ہیں. واٹ آئی لائک ٹو ٹیل دیز بوائز یا اسٹوڈینٹس کو کہ یہ لائیں ساتھ اور ہم ان کو تھوڑی سی مے بی ایگزامپلس بھی کسی اسٹیج پر دیں گے، مے بی ناٹ انیشیلی، مگر جب 5 لیکچر ہو جائیں تو اس کے بعد میں بھی ہم ایک نمبر آف ایکویشنز دیں گے جن کو سالو کرنے کے لیے وی ول ایکسپیکٹ کہ یہ خود پریکٹس کر لیں گے. تو آج سم اپ کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب آج ہم نے 3 چیزیں کی. ہم نے ایک تو ریوائز کیا، کچھ فنڈامنٹل پراپرٹیز کی، انٹرمیڈیٹ پراپرٹی کی، اور ہم نے ایک بائیسیکشن میتھڈ کیا جس کو ہم نے نان لینئر ایکویشن کو سالو کرنے کی. اب انہی چیزوں کو ہم لے کے آگے نیکسٹ لیکچر میں بھی چلیں گے. جب تک کے لیے ہم بچوں سے کہیں کہ کچھ ایکسرسائز وغیرہ یہ کرتے رہیں، اپنی پریکٹس جاری کریں، بالکل پریکٹس کریں اور ٹیک اے ہائپوتھیٹیکل کوسچن ٹو ڈو دیٹ. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. ان بچوں کے ساتھ آگے ہم چلیں گے. جب تک کے لیے ہم بچوں سے اجازت لیں. اللہ حافظ. اوکے جناب، السلام علیکم. السلام علیکم.